اسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو سنوارنے والی چیز اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق والے انسان سے ہر ایک انسان محبت کرتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، چھوٹے بھی بڑے بھی، اس کے ماتحت بھی، اور اگر کوئی معاشرے میں اس سے بالا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور برے اخلاق والے سے لوگ کتراتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ وہ ایک عجیب مثال دیتے ہیں کہ انسان اگر راستے پہ جا رہا ہو تو سامنے سے بیل آ جائے، بیل جس کو پنجابی میں داند کہتے ہیں، تو آدمی راستے سے کنارے پہ ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے سینگ نہ مار دے، اور کہیں بیل پیشاب کرے گوبر کرے تو میرے کپڑے گندے نہ کر دے۔ آدمی کپڑے بھی سمیٹتا ہے، راستے سے کنارے پر ہوتا ہے کہ ڈنگر آ رہا ہے، بیل آ رہا ہے، جانور آ رہا ہے۔ بالکل حکیم الاسلام فرماتے ہیں بعینہ بد اخلاق انسان کی مثال یہ ہوتی ہے، اگر کہیں پہ کوئی شریف انسان کھڑا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بد اخلاق انسان آ رہا ہے، لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کنارے ہو جاؤ، یہ آئے گا ابھی کوئی بکواس کرے گا، ابھی کوئی ایسی ویسی حرکت کرے گا، تو لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں بد اخلاق انسان سے، راستہ چھوڑ دیتے۔ اب آپ بتائیے کہ بد اخلاق انسان اپنے لیے بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے، اس کے من میں تعصب کی، حسد کی، کینے کی، بغض کی آگ لگی ہوتی ہے، اور اس آگ میں جلتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی معاشرے میں جلاتا رہتا ہے۔ تو اچھے اخلاق، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے انسان کو، اس میں سب سے بہترین چیز اچھے اخلاق ہے۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ انسان کے لیے، سماج اور معاشرے میں انسانیت کے لیے اخلاق کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کو پرکھنے کے لیے، کسی کو معاشرے میں رتبہ دینے کے لیے، معیار قائم کرنے کے لیے، کیٹیگری کے لیے، اچھے اور برے کے لیے۔ اسلام کے اندر جو پیمانہ ہے وہ اخلاق کا پیمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے۔ اب معاشرے کے اندر دیکھیے، لوگوں کو پرکھنے کے لیے ایک معیار وہ ہوتا ہے جو ہم انسانوں نے بنایا ہوتا ہے، اور ایک معیار اللہ اور اس کے نبی کا ہوتا ہے۔ ہم بڑا انسان سمجھتے ہیں جس کے پاس وجاہت ہوتی ہے، صاحب منصب ہوتا ہے، جاہ و جلال ہوتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ہم اس کو بڑا انسان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے نبی کے ہاں یہ بڑے پن کی نشانیاں نہیں ہیں۔ دنیا میں ان وجوہ کے ساتھ جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سب اللہ کے باغی تھے۔ فرعون کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے، قارون کو دیکھیے، مال، دولت، جاہ و جلال، عزت، شہرت، کر و فر، فوجیں، لشکر، حکومت، طاقت، قوت، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں وہ لوگ بڑے بڑے رذیل لوگ۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے انسانی تاریخ کے لوگ گزرے ہیں سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ انسانوں میں سب سے بڑا مالدار جو قرآن اور تاریخ بتاتی ہے وہ قارون تھا، جو اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو اللہ کے ہاں جو معیار ہے اعلیٰ ہونے کا وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، پرہیزگاری کی اور پارسائی کی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں اچھا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے جو معیار، جو پیمانہ اور کسوٹی بنائی ہے وہ اخلاق ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ہمارے اندر وہ سب سے اچھا ہوگا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں.